کیا آپ نے کبھی فینکس پرندے کی داستان سنی ہے؟ کسی کے نزدیک یہ ایک افسانوی مخلوق ہے تو کوئی اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ لیکن ہمارا اصل ٹاپک صرف یہ نہیں کہ کیا یہ پرندہ واقعی میں تھا یا نہیں، بلکہ ہم اس بات کو اسلامی تصوف اور آرٹ کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پرندے کی جو ہزاروں سالوں سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں موجود ہے۔ اگر آپ بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قصے، کہانیوں اور داستانوں کے شوقین افراد اس پرندے کے بارے میں جاننے کے لیے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن جو اصل سوال ان کے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ پرندہ حقیقت میں تھا یا نہیں، یا اب بھی موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کہاں ہے۔ یہ بات آپ کے لیے تھوڑی عجیب ہوگی کہ آج کے دور میں بھی مختلف لوگ جو کسی ایلین یا جل پری کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ویسے ہی کچھ لوگ اس فینکس پرندے کو بھی دیکھنے کے دعوے دار ہیں۔ ہزاروں سالوں سے مختلف سوسائٹیز کے ہزاروں لوگوں میں اس پرندے کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس پرندے کو دیکھا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ باقی لوگوں کو یہ نظر کیوں نہیں آتا، تو اپنے دعوے کے دفاع میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ انتہائی اونچائی پر اڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر زیادہ تیز ہو تو صرف وہی لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کا گھونسلہ کوہ کاف کی چوٹی پر ہوتا ہے۔ کاف پہاڑ کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ یہ پہاڑ کیا ہے اور قصے کہانیوں میں یہ پہاڑ اتنا مشہور کیوں ہے۔ قدیم ایرانی داستانوں میں اس پرندے کو سیمور کہا جاتا تھا، عربی میں انکا، ہندی میں امر پکشی، جبکہ چینی زبان میں یہ پرندہ فینگونگ کہلاتا ہے۔ اس پرندے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی سمجھداری ہے، جو اس نے اپنی لافانی زندگی کے تمام سالوں میں حاصل کی۔ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز پرندے کے آنسوؤں میں شفا بخش قوتیں ہوتی ہیں۔ اس پرندے کو آپ نے مشہور ہالی ووڈ فلم ہیری پوٹر اور کئی ساری دوسری فلموں میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس پرندے کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں میں بھی آتا ہے، جب تمام پرندے اسی فینکس پرندے کی سرداری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ جو چیز اس پرندے کو تمام پرندوں کا سردار بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرندہ انتہائی بڑا ہوتا ہے۔ آج تک ہم عقاب کو ہی سب سے بڑا پرندہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ فینکس ایک عقاب سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ فینکس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تک ہوتی ہے۔ جب عمر کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو یہ پرندہ سوکھی لکڑیاں جمع کر کے ان پر بیٹھتا ہے اور مستی کے عالم میں گاتا اور پروں کو پڑپڑاتا ہے۔ جب اس کی چونچ سے راگ نکلتا ہے تو لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ اس میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کی قدرت سے اس راکھ پر بارش برستی ہے اور اس میں سے خود بخود انڈا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ مدت کے بعد اس انڈے میں سے ایک اور پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ صوفی اصطلاحات میں ہے کہ روح پنجرے میں قید ایک پرندہ ہے، اور موت ہی اس پرندے کو ایک نہ ختم ہونے والی دنیا میں آزاد کروا سکتی ہے۔ ایک فارسی نظم میں ایک صوفی شاعر فرید الدین عطار نے اس فینکس پرندے کی ایک کہانی لکھی، جس میں انسانوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے، جس میں یہ لکھا تھا کہ ایک دفعہ جب تمام پرندوں کا سردار کہیں غائب ہو گیا تو ان پرندوں نے کہنا شروع کیا کہ کسی سردار کے بغیر وہ سب بھٹک جائیں گے۔ ایسے میں ہدہد، جو ان سب میں ایک ذہین پرندہ تھا، اس نے سب کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں اپنے سردار یعنی فینکس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ تمام پرندے فینکس کی تلاش میں نکل پڑے، جو اصل میں انسانوں کی ان خطاؤں کی عکاسی کرتے تھے جو ایک انسان کو حق کے راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ ہدہد نے ان پرندوں کو کہا کہ وہ جستجو، محبت، علم، جدائی، اتحاد، حیرت اور غربت کی 7 وادیوں میں سے گزر کر اس فینکس کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ جب ان پرندوں نے یہ سنا تو وہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ بلبل نے کہا کہ اسے تو پھولوں سے پیار ہے تو وہ وہیں رہے گا۔ طوطا موت سے ڈر گیا۔ مور نے کہا کہ اسے شیطان کا ساتھ دینے پر جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ واپس جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ہنس راج نے کہا کہ وہ پانی پر رہ کر پانی کو صاف رکھنا چاہتا ہے
تیتر نے کہا کہ بناؤ سنگار سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ ہوما پرندے نے کہا کہ وہ فینکس سے زیادہ طاقتور اور عمر میں بڑا ہے۔ لیکن ہدہد نے ان سب کو راضی کیا اور وہ سب تلاش میں نکل پڑے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان ہزاروں پرندوں میں صرف 30 پرندے ان وادیوں کو پار کر کے فینکس کے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ان کو ایک اور پرندہ ملتا ہے جو انہیں ایک تحریر پڑھنے کو دیتا ہے۔ جب وہ پرندے اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اس تحریر میں ان کے سفر کا تمام احوال لکھا ہوا تھا۔ تب فینکس ان کے پاس آتا ہے، لیکن جب وہ فینکس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تب وہ پرندے جو وہاں پہنچے تھے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں جس کی انہیں تلاش تھی وہ فینکس تو وہ خود ہیں۔ تب وہاں ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب فینکس کے اس عکس میں غائب ہو کر اس کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کہانی میں ہدہد ایک انسان کی اچھائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھے کاموں کو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ تمام وادیاں ان مشکلات اور رکاوٹوں پر مبنی تھیں جسے پار کر کے ایک انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ ان پرندوں میں ہر پرندہ انسان کی خصلتیں بیان کرتا ہے۔ بلبل انسانی زندگی کا وہ کردار ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ طوطا زندگی کی لذت میں ڈوب کر موت سے ڈرتا ہے۔ مور اپنی ماضی کی غلطی کو سدھارنے کی خاطر اپنے روشن مستقبل کو بھول جاتا ہے، اور ہنس راج مادہ پرستی کی وجہ سے اپنے اصل ہدف سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا آغاز اور اختتام ایک ہی ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زندگی کی رنگینیوں میں یہ بھول جاتا ہے کہ جن چیلنجز اور رکاوٹوں سے گزر کر وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اصل میں تو وہی سب کچھ تھا جو اس کے پیدا ہونے کے وقت تھا، اور اپنی لاپرواہی اور دنیا کی طلب میں وہ ان چیزوں کو فراموش کر بیٹھا جو اصل میں اس کو حاصل کرنا تھی۔ فینکس پرندے کے بارے میں برٹش لائبریری میں ٹیپو سلطان کی یادگاروں میں ایک تحریر میں بھی ذکر موجود ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور فینکس پرندے کی ملاقات کا احوال ہے۔ کہانی میں لکھا گیا تھا کہ ایک دفعہ پرندوں کا سردار فینکس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کے سامنے تقدیر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عمل پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو ایک مشرقی شہزادے اور مغربی شہزادی کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ شادی کر کے اولاد کی نعمت حاصل کریں گے۔ فینکس نے کہا کہ وہ ان سب کو روک سکتا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اور فینکس کے درمیان 15 سال کا ایک معاہدہ ہوا کہ 15 سال بعد معلوم ہوگا کہ کون ٹھیک تھا۔ پھر ان 15 سالوں میں فینکس اس شہزادی کو قید کر لیتا ہے، لیکن وہ شہزادہ اسے فینکس سے آزاد کروا کر اس سے شادی کرتا ہے، اور اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے جیسے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا۔ قصہ قضا کے نام سے مشہور اس کہانی کا ذکر ایک اور جگہ بھی آتا ہے، جسے ابن سعد نے حسن بصری سے سنا، اور حسن بصری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریبی ساتھی سے سنا تھا کہ ایک دفعہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پیش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس سے موت بھی نہیں آتی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جسے کچھ دیر کے لیے ٹالا جا سکتا ہے، اور دوسری وہ موت جو اچانک آ جائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور فینکس کا وہ قصہ سنایا کہ تقدیر الہی سے کوئی فرار ممکن نہیں، ہوگا وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔